اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ جب بوڑھے ہو گئے تو خیال آیا کہ جنت میں ان کی بیوی کون ہوگی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی جنت میں بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی رات ان کے خواب میں ایک کالی کلوٹی حبشہ عورت آتی ہے، جسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اچانک سے کیا آواز آتی ہے غائب سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ کو اپنے قدوم میمنات لزوم سے رشک جناح بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے۔ کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودی نصاری اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگا یا نکوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اس طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلے میں متفکر رہے۔ تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اسی تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن الصبح ایک نصاری صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا: تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا: کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتاؤں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا: ہاں ضرور بتاؤ۔ تو اس نے اذان کے کلمات بتائے۔ وہ مجھے اذان کے تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا: پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت۔ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا: یہ سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر اب تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبدی ربہ بن ثعلبہ بن زید بن حارث بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک طونیت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعمل دل و جان سے قبول کر لیا، اور سن 13 ہجری بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فلاح الحمد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانسار تھے اور راہ حق میں اپنی جان اور
مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رکاب رہے اور ہر مارکے میں جذبہ جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور محترم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد حنبل ہے کہ حجۃ الوداع میں سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہاں کے خزانے اس کے سامنے ہیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکن محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہوگی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں، میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہیں اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خون خار جانور ملتے تھے، میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں بہت سے خون خار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی
तो इसी जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैमुना तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते इनकी बकरियों को चरा रहे हैं और इन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में मैमुना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ये सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमुना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो आखिर उससे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शोहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर ये तो बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे होगी। शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और इन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि ये शेर चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हजरत मैमुना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अल्लाह हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें अमान की दौलत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।